الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے سلطان اولیاء۔ آپ سلطان اولیاء ہیں اور سلطان اصفیاء ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ الحمدللہ غوث پاک کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ بڑے بڑے آپ کے در سے نام پاتے ہیں، عزتیں پاتے ہیں، عظمتیں پاتے ہیں، برکتیں پاتے ہیں، اور بڑے بڑے یہاں پر آ کر سدھر جاتے ہیں، اور غمگینوں کی دستگیری، بے سکونوں کو سکون آپ کے دربار سے ملتا ہے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کے دل میں جو غوث پاک کی محبت ہے، اور آپ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں جس انداز سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ٹرانسفر کرتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی ایک برکت یہ بھی ہے ناظرین کہ غوث پاک سے محبت کرنے والے، چاہنے والے بغداد شریف کا سفر بھی ان دنوں میں کرتے ہیں، اور غوث پاک کے دربار کی بہاریں اور برکتیں لوٹتے ہیں، اور یہ بھی امیر علیہ سنت کی میں سمجھتا ہوں کہ محبت بانٹنے کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بغداد پاک کا خیر والا سفر عطا فرمائے اور ہم غوث پاک کی برکتیں حاصل کریں۔ امیر علیہ سنت نے بڑے پیارے انداز میں بغداد کے مسافروں سے کچھ اظہار محبت بھی کیا ہے، ایک دو شعر میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم، یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد والے مرشد در پر بلا لے مرشد، بغداد والے مرشد در پر بلا لے مرشد، بغداد والے مرشد در پر بلا لے مرشد، دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا، دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا۔ یہ وہ انداز ہے جو امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی نے خود اپنا ظاہر کیا، اور آپ کے چاہنے ماننے والے بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی عقیدت و محبت، یوں کہیے کہ آپ کے طفیل رکھتے ہیں، آپ کے بانٹنے سے، آپ کے ٹرانسفر کرنے سے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نسبت پر استقامت عطا فرمائے۔ غوث پاک نے زندگی بھر اللہ کا ذکر کیا، اس کے پاکیزہ دین کی خدمت کی، اللہ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی
الحمدللہ دین پاک کی خدمت میں گزاری. ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے ہی گویا ذکر اللہ کرتے رہے. قرآن پاک کی بات کریں تو پہلے سبق میں ہی 18 پارے سنا دیے, پتہ چلا ماں کے پیٹ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق بخشی تھی کہ یاد کر لیے تھے. تو آج میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس پر کچھ بات کریں. اللہ پاک کے ذکر سے بڑی دوری ہو گئی ہے, خاص کر ذکر میں افضل ترین اذکار میں آنے والی کتاب اگر کہیے قرآن پاک, غلط نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا بہترین کلام, پرسکون کلام, غموں کو دور کرنے والا پاکیزہ کلام. غوث پاک رضی اللہ عنہ 15 سال تک روزانہ قرآن ختم کرتے تھے, روزانہ قرآن ختم کرنا. اور آپ کا غلام قرآن سے کوسوں دور آج نظر آتا ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی کرو رحمت ہو ہمارے اولیاء کرام پر کہ انہوں نے صحابہ کرام کی زندگی کو اور صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا. قرآن کریم کی عظمت خود قرآن بیان کرتا ہے, قرآن کریم کی تعریف خود قرآن بیان کرتا ہے, قرآن کریم کی اہمیت خود قرآن بیان کرتا ہے. اور اس کے علاوہ صاحب قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے تعلق سے بہت کچھ ارشاد فرمایا. اب چونکہ آپ ایشوز کو عموماً ریس کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر, ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایک تو فضائل کی بات ہوتی ہے, پھر آپ ایک سوال قائم کر دیتے ہیں ہم کیوں ایسے ہیں, ہم کیوں ایسے ہیں. آپ کے تقریباً سوالات میں تاکہ ہماری اصلاح بھی ایشوز کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب ہم کیوں ایسے ہیں تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن سے دور کون سا طبقہ ہے, یعنی قرآن کی تلاوت سے دور کون ایسے ہیں. سارے مسلمان نہیں, میں نہیں سمجھتا کیونکہ ایک طبقہ ہے جو دنیا میں قرآن کو باقاعدہ بکثرت پڑھتا ہے. اچھا دیکھیں اوورآل دنیا کے مسلمانوں کی بات ہوگی, ٹھیک ہے, ایک اردو بولنے والے یا فلاں بولنے والے یہ نہیں, ٹھیک, دنیا بھر کے مسلمان کی بات ہو تو ایک طبقہ ہے. وہ مدرسے کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کیا پوچھا کہ کون ہے بھائی جو قرآن سے دور ہے, تو آپ کہہ دیں کہ جناب قرآن سے ہم دور ہو گئے, تو یہ تعین کرنا پڑے گا بھائی قرآن سے کون دور ہو گیا, اس کی تلاوت سے کون دور ہو گیا ہے. کیا دنیا بھر کا ہر مسلمان قرآن کی تلاوت سے دور ہو گیا ہے, تو پھر قرآن سب سے زیادہ چھپ کیوں رہا ہے, یہ بھی بات ٹھیک ہے, پھر قرآن سب سے زیادہ یاد کیوں کیا جا رہا ہے. اچھا جتنی مساجد دنیا میں سالانہ بنتی ہیں جی, ان تمام مساجد کے لیے حافظ کیسے پرووائڈ ہو رہے ہیں. بالکل. اور اچھا دنیا بھر میں کیا مدارس نہیں بن رہے, آئے دن آپ کو مدارس بنتے نظر آ رہے ہیں, تو وہاں پر قرآن پڑھنے والے بچوں کا داخلہ کیسے ہو رہا ہے. صحیح. پھر جس طرح ایک بینکنگ کے طور پر نہیں ہے, اسلامک بینکنگ کے طور پر ایک نام تو آیا نا اسلامک بینکنگ, جی, تو اسلامک اسکولنگ کیسے آ گئی. یعنی یہ ایک کانسیپٹ اسلام, دین, سیکھنا, سمجھنا, پڑھنا, اور اسلامک معیشت, اسلامک فلاں یعنی ہر ورڈ کے ساتھ آپ اسلام کو اب بڑھتا جا رہا ہے. حلال کے لفظ, حلال کیوں. دیٹ مینس یہ جو مذہبی رجحان ہے, مذہبی اپروچ ہے, اور ایک جو ریلیجیس ایک تھاٹ ہے, اس میں گریجولی کسی نہ کسی ذریعے سے, خواہ وہ آپ دعوت اسلامی اس کو ذریعہ بنائیں یا کوئی بھی عاشق رسول کا انداز اس میں کار فرما ہو, تو یہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلش ہو تو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا میں نہیں سمجھتا کہ میری جو یہ ابتدائی وضاحت ہے اس کا کوئی شاید انکار کرے گا, ہو رہا ہے. اس لیے یہ تعین بہت ضروری ہے کہ آخر قرآن کی تلاوت سے دور کون ہے, تو پتہ چلے گا کہ جو ریلیجیس ماحول میں, مذہبی ماحول میں, دینی ماحول میں نہیں ہے, جن کے گھروں میں نہ ان کے والد صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, نہ ان کی امی قرآن پڑھ رہی ہے, نہ ان کے دیگر کوئی آس پاس کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, نہ یہ اسے کلچر میں اٹھے بیٹھے ہیں. اب کروڑوں نوجوان جو کل کے جوان اور پھر زندگی بچ گئی تو بات کے برے ہیں, یہ تعلیمی اداروں میں, جن تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں ان تعلیمی اداروں میں قرآن کی تعلیم یا قرآن کی تلاوت کتنی, لیکن چونکہ یہ رجحان بڑھ رہا ہے اور کام ہو رہا ہے, تو خود پاکستان کے اندر بھی تعلیمی اداروں میں قرآن کو لانے پر, قرآن کی تلاوت پر, قرآن کے سیکھنے پر ایک کام تو ہو ہی رہا ہے.
خود دعوت اسلامی اس میں اپنا حصہ ملانے پر پوری مطلب کہ کوشش ہماری بھی جاری ہے کہ قرآن کریم جو ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو خواہش تھی برسوں سے میں مدنی چینل پر کہتا چلا آ رہا ہوں، اور دعوت اسلامی کے ذریعے یہ پیغام، امیل سنت کے ذریعے پیغام پہنچتا چلا آ رہا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں قرآن کیوں نہیں، آخر ہمارے یہاں اسکول کالج پڑھنے والا آخر کیوں نہیں مطلب کہ وہ قرآن درست پڑھ پاتا. یہ ہے اسلامیات کا ٹاپک تو ویسے وہ اسلامیت کا ٹاپک سب سمجھ میں آ گئی، قرآن پڑھانا باقاعدہ نہیں، سب سمجھ میں آ گئی ہے کہ مطلب یہ وہ جو چیز جو ہم اتنے برسوں سے کہہ رہے ہیں، کیا پتا کسی نے سن لی ہو، اللہ نے کسی کے دل میں ڈال دیا ہو، یا چلے غیبی طور پر ہی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو اور ایک عاشقان رسول کا مطلب ایک اثر آ جائے، تو یہ اس کی اہمیت و ضرورت تھی تو یہ سب آ رہا ہے نا. تو جو ایک طبقہ جو قرآن کریم سے رغبت اور محبت رکھتا ہے وہ ہے ماحول پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. رمضان شریف میں ہم ماحول پرووائڈ کرتے ہیں. اشفاق بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ امام بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بتائیے کہ ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہو جاتی ہے؟ شروع کے دنوں میں بڑھ جاتی ہے. دیکھیں ابھی قرآن کریم کے جو نسخے ہیں وہ آپ کے یہاں الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی جلدیں آپ کے مسجد کے الماریوں میں رکھی ہوئی ہیں، اور شاید ایسا لگتا ہے کہیں کہ نمازی کم ہے اور قرآن کے نسخے زیادہ رکھے ہوئے ہیں بعض مساجد، لیکن ماہ رمضان کے اندر قرآن کے نسخے کم پڑ جاتے ہیں. صحیح، اتنے نمازی نہیں ہوتے عام دنوں میں، اتنے نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے والے ماہ رمضان میں ہمیں مل جائے، ماحول بدلتا ہے. تو آپ کے سوال کے تحت جو میں جواب عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں ماحول ہے وہاں ہے، جہاں ماحول نہیں ہے وہاں نہیں ہے. تو اگر ہم قرآن کریم کو ہر ایک تک اس کی تلاوت کے کرنے اور اس کی تلاوت کو سمجھنے اور اسے لطف اٹھانے کا ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ درستی پیدا ہو جائے مزید. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اندھیرے کو مت کوسو، چراغ کو درست کر لو. صحیح. اب ہم مطلب برائی کو ہی کوستے رہیں گے، خرابی کو کوستے رہیں گے تو اس کی درستی کی طرف بھی تو آنا ہے نا. میرے نالج کے مطابق دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان، چاہے وہ اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہنوں کے ہوں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، بالکل اس میں پڑھنے پڑھانے والیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، مدارس المدینہ کا اضافہ ہو رہا ہے، جامعۃ المدینہ کا اضافہ ہو رہا ہے. اب آئی کوئی نہیں رہا ہے تو پڑھنے نہیں آ رہا تو پھر اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے ایک دو دن پہلے ہی کیونکہ میرا پورا ایک شعبہ ہے سوشل میڈیا کا، تو میں ڈائریکٹلی اپنے پیج پر جو میرا فیس بک کا پیج ہے یا میرے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، یوٹیوب پر ہوں تو ڈیفینیٹلی اس پر کامنٹس آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، اس پر مشورے بھی آتے ہیں اور آپ دیں. لیکن میری مطلب کہ جو بھی آپ اس کو سستی کہہ لیں، مجبوری کہہ لیں، نہ میں ان تک پہنچ پاتا ہوں، نہ میں انہیں پڑھ پاتا ہوں، نہ میں اگر میں کروں تو شاید میں دوسرے کام نہ کر سکوں، اس کے لیے تو اس کے لیے پورا ایک شعبہ بنا ہوا ہے. تو وہاں سے مجھے مطلب حسب ضرورت یہ آپ کے مشورے، آپ کے کامنٹس بعض یا کوئی ایسی ڈیمانڈ یا کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ مجھے فارورڈ کر دیتے ہیں اسکرین شاٹ لے کر یا کسی بھی طریقے سے. تو ابھی ایک دو دن پہلے ہی مجھے ایک میسج ملا ہے کہ ہمارے یہاں مطلب کہ گاؤں کوئی انٹیریئر ہوگا، گاؤں یا ولیج ٹائپ کا ٹاؤن، تو وہاں سے کہ ہمارے جامعۃ المدینہ کی حاجت و ضرورت کے تحت. تو اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مطلب وہ بھی ایک جامعۃ المدینہ سے کسی نے پڑھے ہوئے نے بھیجا ہے کہ یہاں ہونا چاہیے. تو یہ ڈیمانڈ کیسے کریٹ ہو رہی ہے؟ وہاں چاہت ہے. ہاں، کہیں مسجد کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، کہیں مدرسے کی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ مدرسۃ المدینہ کھولیں، کہیں جامعۃ المدینہ کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، کہیں دارالمدینہ کی ڈیمانڈ آ رہی ہے. اب دارالمدینہ کی بھی جہاں ڈیمانڈ آ رہی ہے اشفاق بھائی، تو اس کے پیچھے بھی جو بات چھپی وہ دین، سنت، سنیت، اسلام، محبت اسلامی ہے نا. کہ بھائی دارالمدینہ وہ اسکولنگ سسٹم ہے جو اسلام کے دائرے میں رہ کر ہمارے بچوں کو دنیا کی دین کی تعلیم دے رہا ہے. تو وہاں بیہائنڈ دا مائنڈ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسلام و دینی کی محبت نظر آ رہی ہے، قرآن کی محبت نظر آئے گی نا. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر اب یہ جو ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے دیٹ مینس پبلک چاہتی ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں. تو ہمارا کام ہے کہ ہم وہ ماحول بناتے چلے جائیں. اور جب بھی ہم نے یہ ماحول بنانے کی کوشش کی ہے الحمدللہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے، لوگ قرآن کی طرف آئے ہیں.
آپ قرآن کریم کے فضائل پر آپ ایک پوسٹ ڈال دیں، سورہ واقعہ کے فضائل، آپ کو تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلے گا لوگوں نے سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ سورہ کہف کے فضائل ڈال دیں، پڑھتے ہیں لوگ، مستقل ڈالیں. دیکھیں ایک کہنا ہوتا ہے، پھر ایک عادت بنانے کے لیے ما تکررہ، جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. تو اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو اس انداز پر، اب جیسے ہم سلسلہ لے کر بیٹھے ہیں، تو یہ بھی قرآن کریم کی محبت، اس کی تلاوت اور اس ذکر کو زبان پر لانے کے عنوان پر لے کر بیٹھے نا. اس میں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاوت اور بزرگان دین کی تلاوت، بزرگوں نے اور اللہ کے نیک بندوں نے باقاعدہ قبروں میں تلاوت کی ہے. قبر کے اندر سے ان کی تلاوتیں سنی گئی ہیں. سبحان اللہ، تمنا کرتے تھے دنیا سنی گئی ہیں کہ قبر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی جن کی تلاوت نہ رکی، انہوں نے دنیا میں کتنی تلاوت کی ہوگی. ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کی بہن رو رہی تھی، تو کہنے لگی تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا آپ کا انتقال کا وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے قریب ہے. تو انہوں نے کہنے لگے کیوں روتی ہے؟ یہ کمرہ دیکھ رہی ہے جس کمرے بیمار تھے. کہا یہ کمرہ دیکھ رہی ہے؟ کہا میں نے اس کمرے میں 18,000 قرآن ختم کیے ہیں. کتنے؟ 18,000 قرآن ختم کیے ہیں. اب آپ بتائیے 18,000 قرآن ختم کرنے والے بزرگ کیسے ہوں گے؟ ایک میں نے خاندان کا واقعہ پڑھا اشفاق بھائی، 2 بیٹے اور 1 ماں، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، 2 بیٹے اور 1 ماں. انہوں نے رات کو عبادت میں تقسیم کیا ہوا تھا، یعنی کہ رات کے ایک حصے میں ماں اٹھتی تو 2 بیٹے سوتے، پھر ایک بھائی اٹھتا تو ماں سوتی، پھر وہ بھائی سوتا تو ایک بھائی اور اٹھتا. تو یوں وہ تینوں ماں بیٹوں نے پوری رات کو تقسیم کیا ہوا تھا عبادت میں، کہ وہ نماز پڑھتے تو تلاوت کرتے تھے. واہ. تو رات کے 3 حصے انہوں نے کر دیے. اب ماں کا انتقال ہو گیا، دونوں بھائی نے رات کے 2 حصے کر دیے. واہ. ایک حصے میں بھائی اٹھتا، ایک حصے میں دوسرا بھائی اٹھتا. پھر ایک اور بھائی کا انتقال ہو گیا. اب اس بھائی کا جو حیات تھے، انہوں نے پوری رات عبادت کرنی شروع کر دی. سبحان اللہ. یہ گھر کو انہوں نے عبادت، نماز، ذکر و تلاوت سے اپنے ٹائمنگ کو تقسیم کیا ہوا تھا. اللہ. یہ ٹائمنگ تھا. ہمارے تو وہ کمانے کا ٹائمنگ ہوتا ہے، اتنے بجے تو دکان پر آ، اتنے بجے میں دکان پر آؤں گا، اتنے بجے تو یہ کہا تو برتن دھو لینا تو میں جھاڑو لگا دوں گی، تو یہ کر لینا تو میں یہ کر لوں گی. ہم نے کاموں کو تقسیم کیا ہوا ہے، انہوں نے رات کو عبادت میں تقسیم کیا ہوا تھا. عبادت گزار گھرانہ تھا، یہ خاندان تھا پورا. ٹھیک ہے. تو ایسے مطلب کہ قرآن پڑھنے والے، جیسے امیر سنت نے ہمارا وہ مدنی مشورہ اساتذہ کرام کے ساتھ ہو رہا تھا، تو آپ نے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ امام اعظم علیہ رحمہ کا تقویٰ کیا بہت خوبصورت تھے. جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ قرآن حفظ کر کے آ جاؤ. وہ 7 دن میں قرآن حفظ کر کے آ گئے. کمال. within 7 days 7 دن میں قرآن حفظ کر لیا، اور امام اعظم سے عرض کرنے لگے حضور میں قرآن یاد کر کر آ گیا ہوں. اچھا یہ سب چیزیں تھی. اب جیسے آپ نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان کیا کہ آپ نے 18 پارے سنا دیے نا جی. اب آپ فرماتے وہ 18 پارے میری ماں کو یاد تھے. ماں تلاوت کرنے والی تھی، اولاد تلاوت کرنے والی بنی. کرامات کا اپنا تصور موجود ہے صحیح، کہ ماں کے پیٹ سے قرآن سن کر یاد کر لینا، یہ ماں یا میرے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے. یہی کرامت حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی یہ اس طرح کی کرامت منقول ہے، بیان کی گئی ہے. میں نے پڑھی ہے کہ ان کو بھی ماں کے پیٹ میں قرآن کے کئی پارے یاد ہو گئے تھے. جب وہ رسم بسم اللہ کے لے گئے تھے تو انہوں نے وہ کئی پارے سنا دیے. تو انہوں نے یہ بھی یہی عرض کی کہ میری ماں تلاوت کرتی تھی تو میں نے سن لیے تھے. آج سائنس کی تحقیق ہے، آج میڈیکل سائنس کے طور پر میڈیکل یہ پروف کر رہی ہے کہ اولاد ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اس اولاد پر اثر کر رہی ہے. ایون کہ ماں کا کھانا پینا بھی بیٹے پر اثر کر رہا ہوتا ہے. تو سائنس تو وہ چیزیں پروف کر رہی ہیں جو اسلام و دین پہلے بیان کر چکا ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو کوٹس کیے جاتے ہیں، جو مطلب نیریشنز بیان کی جاتی ہیں، یا جو ریسرچ بیان کی جاتی ہے، یا جو اس طرح کی مطلب ایویڈینس کے طور پر بات بیان کی جاتی ہے، تو ہم
کرنٹ جو اس وقت بکس ہیں یا 100-150 سالوں کے اندر جو ایک تحقیق اور ریسرچ ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. میری اس میں ریکویسٹ یہ ہے جو درد مند مسلمان جو ایک اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, جو ریسرچ بیس پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں, میری ان سے ایک ہمدردانہ بلکہ درد مندانہ درخواست ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو چیزیں آج ریسرچ بیس کے اوپر پروف کی جا رہی ہیں, وہ ان میں جو وہ باتیں جو پہلے 1400 سال پہلے سے قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, رسول پاک کی سیرت کے ذریعے, صحابہ کرام کے ذریعے یا دیگر ہمارے ان بزرگ علماء جو باقاعدہ تحقیقی دنیا میں جن کا اپنا مطلب کہ مقام و مرتبہ رہا ہے, ان کے ذریعے وہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری کمزوری تھی کہ ہم انہیں اس انداز پر امت تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو میں نہیں کہتا کہ آپ جو بھی ایک مغربی دنیا کی ریسرچ ہے اور وہ ریسرچ اگر اسلام و دین کے مطابق ہے وہ بیان نہ کریں, لیکن اس کے بیان سے پہلے اب یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ قرآن کریم پیٹ میں رہ کر یاد کر لیا وغیرہ کر کے, میرے بزرگوں کی سیرت, ان کے واقعات اور اس کا اثر, یہ کہنے کے بعد میں نے کہا کہ سائنس آج اس چیز کو ماننے کو تیار ہو گئی ہے اور سائنس بھی پروف کر رہی ہے کیا ایسا ہے. فور ایگزامپل کہ مطلب کہ وضو کے ذریعے جو چیزیں مطلب کہ ایک آپ کو مطلب بہتر کرتی ہیں منہ دھونے کے تعلق سے, ٹینشن سے تعلق سے, اب وہ چیزیں آلریڈی ہیں نا, ان کے فوائد لکھے ہوئے ہیں. سائنس آج اس چیز کو پروف کر رہی ہے کہ منہ دھونے سے ٹینشن کم ہو جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. نماز پڑھیں تو آپ کی توجہ کسی اور طرف سے نکل کر ایک ڈائریکشن پر مرکوز ہو جاتی ہے, جس سے آپ کو جو فزیکلی, مینٹلی یا مطلب ہر طرح سے جو ایک فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا دین, ہمارا اسلام, ہمارا قرآن, ہمارا مذہب جس نے اس طرح کی چیزیں آلریڈی بیان کی ہوئی ہیں, سائنس اس کو آج پروف کر رہی, مطلب آج سائنس اس کو پروف بھی کیا کر رہی ہے, سائنس اس کو قبول کر رہی ہے اور اس کو مزید انہینس کر کے اور مزید بیوٹیفائی, موڈیفائی کرنٹ سینیریو میں ڈسکشن بیس پر یا اس کے ورڈنگ بیس کے اوپر کر کے وہ ہم تک بھیج رہی ہوتی تو ہم حشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی تو نظیر پہلے مل رہی ہے ہمارے ساتھ, اسی کو وہ مطلب کہ سیکنڈ کر رہے ہیں. لیکن بس کیونکہ انفارمیشن وار ہے, یہ مطلب کہ معلومات کی جنگ ہے, جس نے اپنی معلومات پہلے پہنچا دی. میں نے آپ کو بات پہلے پہنچا, بولے یار عمران کو کیا نالج تھی, لیکن اگر آپ کو میری یہ بات مجھ سے پہلے کسی نے کہہ دی ہوگی تو آپ بولے یار عمران اس کو کاپی کر رہا ہے. تو جس نے پہلے بات پہنچا دی آپ سمجھے کہ یار یہ ہے, دیٹ از انفارمیشن وار. میڈیا وار کے ساتھ اب انفارمیشن وار شروع ہو چکی ہے. ہمارے دین کی انفارمیشن, اسلام کی انفارمیشن جو ہم تک آلریڈی پہنچی ہوئی ہیں, وہ اگر ہم اسلام و دین ہی کے نام سے پہنچائیں اور موجودہ دور کے اندر اگر سائنس اس کو بھی مطلب آن کر رہی ہے, نہ بھی آن کرے سائنس, تو ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. دین و اسلام کی بات سچی ہے. سائنس اس وقت قابل قبول ہے جب اسلام و دین سے نہیں ٹکرا دی, جب سائنس کی تھیوری, سائنس کا نظریہ, سائنس کی کوئی بھی مطلب کہ تھاٹ اسلام و دین کے نظریات اور اس کی تعلیمات سے ٹکرائے گی اور مطلب کہ وہ تصادم ہوگا, تو مسلمان صرف اپنے دین, اپنے اسلام, اپنے مذہب کے ساتھ کھڑا ہے. یہ ایک پرنسپلی ڈسکشن ہے. تو نہ کہ اس کو مطلب کہ وہ کرے, ڈس آن کرے کہ یار وہ نہیں, وہ ہے, اس کی حقیقت ہے. اسلام نے منع بھی تو نہیں کیا نا کسی چیز سے. اگر کوئی کہے یار انہوں نے راکٹ بنا لی, تو اسلام نے کب کہا تھا راکٹ بنانا ناجائز ہے؟ ٹھیک. اس نے کوئی میڈیسن, اسلام نے کب کہا تھا یہ میڈیسن بنانا ناجائز ہے؟ آپ نے ماں کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی کہ ماں قرآن پڑھتی تھی, ماں خود اچھی ہوتی ہے تو یار بات تو اچھی کروں گا نا یار. صحیح, ماں کبھی بری ہوتی ہی نہیں ہے. ماں بری نہیں ہوتی, لیکن بعض مائیں ایسے کام کرتی ہیں نا کہ جو اثر میں نے ماں کی ماں تو اچھی ہوتی ہے, لیکن ماں کو کردار وغیرہ میں بھی اچھائی لانے کی ضرورت ہے نا. غوث پاک کی والدہ قرآن پڑھتی تھی تو کیا ہوا, وہ اثر پڑا. اب وہ جو آپ نے واقعہ سنایا کہ ماں بھی ایک حصہ کر رہی ہے عبادت, پھر 2 بیٹے اٹھ کے کر رہے ہیں, تو ماں کا بھی کہیں نہ کہیں حصہ تھا عبادت میں. باپ کا بھی ہو سکتا ہے انتقال سے پہلے کوئی حصہ رہا ہو عبادت میں. تو ماں باپ تلاوت کریں اور اس طرح سے عبادتیں کریں تو اولاد پہ اثر پڑتا ہے. اولاد ہے نا, اولاد دنیا میں بھی ماں باپ کی عزت یا ذلت کا سبب بنتی ہے. وہ اولاد نصیب, خوش نصیب ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ماں باپ کی عزت کا سبب بنے, اللہ کی رضا کے مطابق. ورنہ تو بہت سارے کام ایسے اولاد کرتی ہے کہ دنیا میں تو ہے نا کہ سنگر کے ماں باپ کی بھی عزت ہے, سانگ سنگنگ جس کو کہتے ہیں, گانا بجانا, یہ سب یہ کوئی اللہ کا پسندیدہ کام تو ہے نہیں, اللہ کو پسند تو ہے نہیں, رسول پاک کو پسند ہے نہیں. اب کسی کو اللہ نہ کرے اگر میری یہ بات بری لگتی تو
میں ابھی کیا بھی معافی بھی مانگوں، آپ کو سوچے میں تو مسلمان سے بات کروں. جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ مسلمان کو بھی پسند نہیں ہونا چاہیے. غلطی ہے تو غلطی مان لینی چاہیے، اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ برا نہ مطلب یہ برا لگے تو ایک روٹی کم کھا لیجیے گا، یہ میں کہہ سکتا ہوں. ویسے ہی لوگ بھوکے مر رہے بیچارے. تو لیکن یہ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. تو اس میں بھی لوگوں کو عزت ملتی ہے. غیر اخلاقی کام پر تو چلو ابھی بھی لوگ نوٹس لے رہے تھے، یہ بھی عجیب ہو گیا یار. ہر غیر شرعی کام غیر اخلاقی کام ہے. صحیح بات. جو غیر شرعی ہے نا وہ غیر اخلاقی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں پر اس کی بھی تقسیم کر دی گئی ہے. بے نمازی یہ بھی بے بد اخلاق ہے. غیر اخلاقی حرکت کی نماز پڑھنے نہیں گیا. بے نمازی کو کون برا کہتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ شراب پینے والے کو برا کہا جا رہا وہ ہے برا، گالی دینے والے کو برا کہا جا رہا وہ ہے برا، جوا کھیلنے والے کو برا کہا جا رہا ہے وہ ہے برا. اس کا منع نہیں کرتا. لیکن غزلیں سنتے ہیں بھائی، گانے سنتے ہیں، موسیقیاں سنتے ہیں، اچھا بد نگاہیاں کرتے ہیں، ایسے کئی قسم کے غیر شرعی کام کر رہے ہیں. مگر ہماری سوسائٹی بدقسمتی کے ان کو غیر اخلاقی کام تصور ہی نہیں کر رہی. اب داڑھی منڈانا بھی اگر بد اخلاقی نہیں ہے تو پھر بد اخلاقی کیا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مونڈ کر شیوڈ کر کے نالی میں بہا دینا، یہ بھی بد اخلاقی ہے، بہت غیر اخلاقی حرکت ہے. اسلام و دین نے اس کو پسند ہی نہیں کیا. اخلاق تو اسلام و دین نے بیان کیے نا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے کہ آپ اخلاق کریمہ کے بہترین منصب پر فائز ہیں نا. اخلاق مبارک ہے. تو جو آقا کی زندگی ہے یہی تو اخلاق ہے. صحیح. آقا نے اخلاق اختیار کیے کہ آقا کی زندگی ہی اخلاق ہے، آقا کی ادا ہی اخلاق ہے. قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے نا. کان خلقہ القرآن. ہاں تو یہ چیزیں ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. تو اب اس پر آپ دیکھ لیں تو اب یہ کہ کئی ایسے کام ہیں جو بد اخلاقی کے طور پر اشباح ہماری سوسائٹی میں ہیں، مگر معیار شریعت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے وہ سوسائٹی وائز بھی ایک دیکھنے کا، لیکن بیسک شریعت ہے. اچھی اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کی عزت کا اور مقام اور مرتبے کے بڑھنے کا سبب بنے اللہ کی رضا کے مطابق، اور ماں باپ اچھا فیل کرے، پراؤڈ. اللہ کی ناراضی والی مثالیں تو دی، اللہ کی رضا کے مطابق کی بھی کوئی دو چار مثالیں دے کہ کس طرح اللہ کی رضا. ایک بیٹا عالم بنتا ہے. اچھا عالم بنتا ہے اور باقاعدہ تقریب ہوتی ہے. اچھا. اور اسے بلا کر مطلب کہ وہ دستار باندھی جاتی ہے، اسناد دی جاتی ہیں. یہ بھی ماں باپ کی عزت کا ایک سبب. جیسے ہماری اسلامی بہنوں کی ردا پوشی ہوئی ہے، چادریں پہنائی گئی ان کے اوپر، تو جو مائیں گئیں، بہنیں گئیں، اسلامی بہنیں گئیں. بالکل. تو جہاں مطلب کہ بیٹی کو یا کسی کو بلا کر اگر یہ چیز دی گئی ہوگی تو نام لیا ہوگا تو ماں کو مبارکباد دے رہے نا سارے. اسی طرح بات اچھے اس سے ہٹ کر بھی دیکھیں نا کہ بات چیزیں ہوتی ہے کہ خوشی، بیٹے کی خوشی ہے، ماں باپ کو مبارکباد مل رہی ہے تو ماں باپ کو اچھا لگتا ہے نا کہ بیٹے کی وجہ سے ماں باپ کو مبارکباد بھی ہو رہی ہے، بیٹے کو مبارکباد، ماں باپ کو مبارکباد. تو یہ خوشی کے اس طرح کے لمحات ہوتے ہیں جس کو شریعت نے بھی باقی رکھا، پسند بھی کیا ہے. بیٹا پیدا، یہ خوشیوں کے دنوں میں جب بھی آپ کو کوئی اپریشیٹ کرے گا آپ کو اچھا لگے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا، چاہے دنیا دار گھرانہ بھی ہو، مسلمانوں کا گھر ہوتا، بچے کو لازمی طور پر قرآن پڑھایا جاتا تھا. اب دیکھا جا رہا ہے کہ یہ چیز اسکولوں پر چھوڑی جا رہی ہے، یا پھر اسکول میں بھی اب وہ فقدان ہے. تو بالکل بچے نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا. وہ بچہ جو 2-2.5 سال کا یوٹیوب چلا لیتا ہے، فیس بک چلا لیتا ہے، گیمز کھول لیتا ہے، لیکن قرآن بڑھتا جا رہا ہے. میرے نزدیک گیپ کم ہوتا جا رہا ہے. دیکھ اپنی اپنی تھیوری، اپنی اپنی سروے. آپ کی ہوپ ماشاءاللہ بالکل بہت اچھی. ہوپ نہیں، مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. میں اس لیے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ میں پچھلے تقریباً 6 سال سے یو کے جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ یو کے کا کلچر، برطانیہ کا کلچر، مغربی کلچر، یہ مطلب انتہائی مطلب کہ کنٹرول سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم ایک شریعت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسلام کی نظر سے. لیکن جو پہلو آپ بتا رہے ہیں قرآن کے حوالے سے بچہ اسکول جا رہا ہے، ماں باپ کو پریشانی ضرور ہے کہ یہ اسلامک ویلیوز اور نیشن ویلیوز جو ہماری ہیں وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں. یہ سمجھنے والے میرے ورڈ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں اور بہت سارے ایشوز بھی کریٹ ہو رہے ہیں. لیکن جیسے ہی بچہ گھر آتا ہے، سیکنڈ ٹائم میں والدین
یہ ماں باقاعدہ اپنے بچوں کو مسجد، یعنی ہزاروں بچے یو کے اندر، ہزاروں بچے ریگولر دعوت اسلامی کے پاس مساجد کے اندر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے قرآن پڑھنے آتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ باقیوں کے لیے ایک انفارمیشن ہوگی کہ اچھا یہ ہو رہا. جی ہاں، یہ ہے. اس کو باقاعدہ امی ابو چھوڑنے آتے ہیں اور پک اینڈ ڈراپ ہے. ساؤتھ افریقہ میں بھی میں دیکھ کر آیا ہوں جہاں مساجد ہیں. اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں دعوت اسلامی والوں سے ذریعے مساجد بنائیے، اور اس طرح مطلب مساجد ہوتی ہیں تو سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ باہر زیادہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بچ جائیں، جو چاہتے ہیں، جن کی تھوڑی بہت مذہبی سوچ ہے نا وہی چاہیں گے، بچہ نہیں بیچتے. مگر میں نے کہتا زیرو نہ کریں کارکردگی کو. کارکردگی ہے کم ہے، ہونا بہت چاہیے تھا، ٹھیک ہے، زیادہ بچے آنے چاہیے تھے، جو نہیں آ رہے ان کو بھی آنا چاہیے تھا، لیکن آ رہے ہیں. باقاعدہ ہمارا جو ہے کہ فنڈامنٹلز جو اسلام کی جو کتابیں ہیں، سلیبس ہے، وہ بھی کسی حد تک وہاں لیا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے. کلبے وغیرہ پڑھائے جا رہے ہیں. ہزاروں بچے ہمارے ساتھ آن لائن مدرسۃ المدینہ، 40-50 ملکوں کی نمائندگی ہے اشفاق بھائی. مطلب دیکھیں یہ وہ پوزیٹیوٹی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی تو اپنا کام کر رہی ہے. جس کو نظر انداز کرتے نا تو بالکل ہم ڈی مورلائز ہو جاتے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یو کے میں، امریکہ میں، دنیا کے مغربی ممالک میں، افریقی ممالک میں جب یہ ہو رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا تو آدمی ہوتا ہے نا کہ چلو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کیا ہوا والدین نے اپنے بچوں کے لیے، خود بھی پڑھنے کی کوشش کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں. ہم نے رات کا جامعۃ المدینہ شروع کیا پاکستان کے بعد شہروں کے اندر، تو پروفیشنل لوگ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لوگ، میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ، پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگ، بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں نے آ کر باقاعدہ درس نظامی شروع کیا جامعۃ المدینہ کے اندر. آپ دیکھیں نا، اب ورکنگ ٹائم میں یہ نہیں آئے، ان کے 8 سے لے کر 5 بجے تک جاب تھی، بٹ دے وانٹ ٹو لرن سم تھنگ. یہ کچھ چاہتے تھے کہ ہم پڑھیں، اسلام و دین کو سمجھیں، درس نظامی بھی کریں. تو دعوت اسلامی نے ان کو رات کی کلاسز کی اپرچونٹی دی، اور ڈیفینیٹلی ہم نے خود ہی اس کو بہت مینیمائز کیا ہوا ہے، کیونکہ ریسورسز سب دیکھنے ہوں گے. لیکن جہاں بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا آن کیا اور اس کو پراپرلی آن کیا، ہمیں رسپانس ملا ہے. دعوت اسلامی میں یہ چیز موجود ہے، الحمدللہ مل رہا ہے. بزنس کمیونٹی سے میری بات چیت ہوئی ہے اور یہ تیار ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں مطلب کہ 2 گھنٹے 3، اب دیکھیں ہر ایک کے لیے ایک اپنی ٹائم ڈیوٹی. اب عام پبلک کے لیے بھی جب 16 سال کا درس نظامی 6 سال کا ہو گیا، تو پھر ایک کمیونٹی کے لیے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے پڑھانے کا معاملہ ہم 2-2.5 گھنٹے میں لائیں، اور پھر ان کا دیگر ڈیوریشن بڑھا دیں یا کچھ ان کی کوئی منیمائز کر دیں کتابیں یا وہ کنٹینٹ کو، تو پاسبلٹی تو ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی ماشاءاللہ یوں کوئی ہوپ لیس نہیں، ہم دعوت اسلامی آگے بڑھے گی، لیکن بہرحال اور مزید بہتری بھائی جان. یہ امت ہے، اس امت کو قرآن کریم کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رشک کرتے ہیں. زبردست، ٹھیک ہے، کہ اس امت کو قرآن ملا ہوا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ کریم نے کیا بنایا؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے. بالکل. اس امت کا بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا سے ایک ایسے سمجھانے کے لیے قرآن کی تمام تر نسخے اور جلدیں اور صفحات کو اگر ہٹا بھی دیا جائے تو یہ امت ایک بار پھر لاکھوں قرآن لکھ کر دے دے گی، اور اس میں زیر زبر پیش کا فرق تک نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے حفاظت کا جو نظام عطا کیا نا، اس کا ایک نظام میں حفظ قرآن ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. اب 7 دن میں کوئی قرآن یاد کر رہا ہے، کوئی 1 مہینے میں قرآن یاد کر رہا ہے، کوئی روزانہ ایک قرآن پڑھ لیتا ہے. مطلب ایک عام کتاب کو کوئی پڑھ کے تو بتائے. غوث پاک جب روزانہ ایک قرآن پڑھ رہے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم رمضان کے اندر روزانہ 2 قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کئی بزرگوں نے 3 دن میں قرآن کریم کو ختم کیا. امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کر رہے ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے شوق میں 8 راتوں کا یہ سفر تھا.
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک امام شافعی علیہ رحمان نے ان 8 دنوں کے سفر میں 16 قرآن ختم کیے، سبحان، ایک دن میں ایک رات میں. کیا بات. یہ قرآن پڑھنے والے تھے. خود مفتی دعوت اسلامی روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے. میں وہی ہے، پھر پڑھنے والے 7 دن ہوں، میں قرآن ختم کرتے. پڑھنے والے ہوں. اور آج بھی دعوت اسلامی میں ہیں ایسے، آج بھی مطلب کہ ہمارے ایک منزل پڑھنے والے ہمارے اسلام میں موجود ہیں. ایک پارا پڑھنے والے روز نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، وہی نہ سمجھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اس کو اپنے معمولات میں اور اپنی روٹین میں اس کو اہمیت نہ دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے. نہیں آتا پڑھنا، یہ سب الگ ہے. لیکن میں انہی کو کہہ رہا ہوں کہ جن یہ دور ہیں، جو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو آپ ہی کے ساتھ رہتے، کھاتے پیتے جیتے، کام کاج، شادی بیاہ، فیملی، ایوری تھنگ، یہ بھی تو آپ کے ساتھ اسی دنیا میں، اسی زمین پر، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے، آپ کی بلڈنگوں میں تو رہ رہے ہیں. جب انہوں نے قرآن کریم سے اس قدر پیار اور تعلق قائم کیا ہوا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ آپ بھی آ جاؤ. قرآن آپ کے لیے بھی ہے، قرآن میرے لیے بھی ہے، قرآن ہم سب کے لیے ہے. جو اس کی طرف آئے قرآن اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، جو اسے پیار کرے قرآن اس کو اور لذت دے دیتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو قرآن کی چاہت اور محبت کرنے والوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے. بالکل. آپ کی ایک بیان پہ میں نے سنا تھا، بڑے اچھے انداز میں آپ کمپیریٹیولی بتا رہے تھے، جسے آپ ابھی بہت اچھی ہوپ والی باتیں بھی کر رہے ہیں. بالکل آپ نے اس پہ یہ بہت اچھی چوٹ کی تھی کہ قرآن پڑھانے والا آ رہا ہے، 500 1000 روپے 1500 روپے اس کو جزاک اللہ بول کے بھی دینے کا دل نہیں ہو رہا، اور وہ ایک ٹیوٹر آتا ہے، وہ اپنا کوئی لیول پڑھا رہا ہے، میٹرک کروا رہا ہے، جو بھی دنیاوی تعلیم والا، اس کو 5000 10,000 تھینک یو کر کے ہم دیں گے. اور اس کے ساتھ جو ہمارا ٹیوٹر کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، کیا قرآن پڑھانے والے کے ساتھ کمپیریٹیولی اس سے بہتر ہونا چاہیے، لیکن شاید اس سے لوور ہوتا ہے، رویہ نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، حالانکہ ہم مسلمان ہیں. رویہ تو واقعی غلط ہے. مگر اس پہ میرے وہ قاری صاحبہ جو پڑھاتے ہیں، جو اس طرح قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، یہ مایوس نہ ہو. جب اس کا بچہ بیمار ہوگا نا تو انگلش کے ٹیوٹر کے پاس دعا نہیں کرائے گا، انشاءاللہ دعا آپ ہی سے کروائے گا. وہ یہ رکھیے گا، یہ یوں آپ کے آگے کھڑا ہوگا باپ. لیکن یہ آپ کی عزت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن معاشرتی طور پر جو یہ خرابی پیدا ہوئی ہے کہ جو دین اور مذہب اور قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں، ان کے معاشی طور پر ہم نے ان کو مستحکم کرنے کے بجائے ان کو کمزور کیا ہے. میں سوسائٹی کے تمام تر اہم افراد سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قرآن، حدیث، اسلام، شریعت، دین کو پہنچانے والے عاشقان رسول کے معاشی حالات کو مستحکم کریں، ان پریشانیوں کو دور کریں، ان کو آن کریں، ان کو اسپانسر کریں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے لیے کوئی راستہ کھول رہا ہوں، اللہ نہ کرے. مجھے اللہ کا شکر ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میری اپنی آمدنی کے ذرائع موجود ہے، اللہ کا کروڑ کا. میں پہلے بھی آزاد کرے، اب چونکہ نئے لوگ ہوتے ہیں تو ایسے کسی کو یوں نہ ہو. اللہ کا شکر ہے، میں جہاں نہ دعوت اسلامی سے ہمیں لینا ہے، نہ مدنی چینل سے ہمیں لینا ہے، تو نہ اس طرح کی کوئی چیز ہے. اللہ نے بہت کرم کیا ہوا ہے. تو اب مجھے یہ بولنے میں زیادہ تھوڑا سا میں بولڈ ہو جاتا ہوں کہ یہ اس بات کا فیل ہے کہ اس میں کہیں ہوئی نہیں اس گفتگو کے اندر. لیکن یہ سمجھو میرا خاندان ہے جس کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو یہ جو مذہبی عاشقان رسول جو ایک طبقہ ہے، جو اسلام، دین، قرآن، حدیث، شریعت، امامت، نماز، جو ہمارے دینی اہم و دینی فرائض کو جو پورا کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس میں فلفل کر رہا ہوتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کو معاشی طور پر مستحکم کریں. ان کے ایک کے منتھلی سیلری، مشاعرے، ان کے جو ضرورت ہیں ان کو ہم پورا کریں، تاکہ یہ جتنا مطلب کہ وہ ہوں گے اتنی خودداری بھی بڑھے گی اور اتنی کی ایفیشنسی بھی بڑھے گی. اور جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس راہ پر چلنے والوں کو معاشی طور پر استحکام مل جاتا ہے تو لوگ دنیا کی تعلیم اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کے بجائے دین کی طرف بھی زیادہ آئیں گے. بالکل، بہت اچھی بات ہے. ایک سوال میں مزید بڑھاتا ہوں. اقبال کا وہ شعر بھی ہے اس حوالے سے کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. قرآن پڑھنے کی بڑی برکت ہے، فضائل اور آپ نے فائدے بتائے، لیکن قرآن سمجھنا ایک اگلا اسٹیپ ہے. قرآن میں کیا ہے، اس سے بھی بڑی دوری ہے. اللہ پاک نے جو ہمیں پیغام دیا، امام غزالی علیہ رحمٰن نے اس پر بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی کہ ایک تیرے سب سے پیارے کا تیرے لیے پیغام، اور تو اسی کو نہیں جانتا کہ اس نے تجھے کیا دیا ہے، تو تیرے کیسی محبت ہے اللہ پاک سے. آج ایک ہدف دے دیں ہم دیکھنے سننے والوں کو، دے دیں. بالکل، غوث پاک کی برکتیں لیتے ہوئے. کم و بیش قرآن میں 89 مقامات
وہ ہیں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہ رب نے ارشاد فرمایا ہے. ٹھیک ہے, جہاں جہاں ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. آج جو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, مدنی چینل پر جو تاریخ آپ اس وقت دیکھ لیجئے کہ آج کی تاریخ نوٹ کر لیں, اور آج کی تاریخ کے مطابق آپ اس کا پڑھنا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کتنے دنوں میں یہ پورا یہ مطلب اگر آپ لے لیتے ہیں ہدف, آج سے شروع کریں, اور 92 ڈیز تو 89 آیات ہیں. تو یہ میں نے ماہ رمضان میں چند سالوں پہلے باقاعدہ پورا سلسلہ کیا تھا, اے ایمان والو. تو یہ بہت خوبصورت اور جامع یہ بھی آیات ہے. تو 92 ڈیز ٹارگٹ رکھ لے, ٹھیک ہے. اور کہاں سے ملے؟ صراط الجنان. میں آپ کو کہتا ہوں اگر یہ ایک کتاب میں سب آیتیں آ گئی, اگر ہم اچھا ہاں ماشاءاللہ, یہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے؟ dawatIslami.net میں بکس سیکشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور یہ پڑھ رہے, ٹھیک ہے. یہ تو چلو کتاب ہی آپ کو تیار مل گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس سے 2-3 فائدے جو میرے پیش نظر ہے وہ یہ. نمبر ایک مسلمان براہ راست یہ پڑھ رہا ہے کہ مجھے میرا رب کیا فرما رہا ہے. یہ تو قرآن میں ہر آیت سمجھنی پر نہیں ہے, ہمیں سمجھنی بھی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ. پھر ذوق شوق پیدا ہوگا. اس کے تحت بہت سارے خوبصورت مضامین ہیں, بہت پیارے پیارے مضامین ہیں, پڑھیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں صراط الجنان کے حوالے میں نے ابھی مجھے علم ہوا کہ یہ کتاب آئی ہوئی ہے, تو صراط الجنان تفسیر جو ہے اس سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, تو وہاں سے بھی دیکھ لیجیے. تو بڑا مجھے مزہ آتا ہے جب میں قرآن کریم کی تفاسیر کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو وہی تفسیر جیسے میں تفسیر نعیمی سے دیکھ رہا ہوں, تو پھر دل کرتا ہے خزان عرفان سے دیکھ لوں, پھر دل کرتا ہے کہ میں صراط الجنان سے دیکھ لوں. تو یوں مطلب ہر جگہ سے نئے مدنی ہر جگہ سے مزہ آ رہا ہوتا ہے. اشفاق بھائی کہ یار یہ اور یہاں یہ باتیں مل رہی ہوتی, تو یہ مزہ, تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کے ساتھ ایک آپ کا تعلق, زبردست تعلق قائم ہو جائے گا. مزہ بہت آئے گا, معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا. پھر محفوظ کر لیں. مبلغین کے لیے تو گویا کہ میں نے ابھی ایک سمجھے کہ ایک بغدادی تحفہ دیا ہے آپ کو, کہ یہ لے لیں اور اس کو آپ بھی نیت کر لیں کہ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے میں قرآن کریم کی آیتوں کو 89 آیتوں کو پڑھوں گا. اچھا, میں اس پہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر آپ کو مشورہ دیتا ہوں. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کر دیں. میں تو نیت کر رہا ہوں, اللہ مجھے کامیابی دے کہ میں تمام یہ آیتیں یاد کروں گا. میں ابھی نیت کی ہے, میں نے اگر نیت کی ہے, اللہ کامیابی دے کہ 89 آیات میں یہ جو ہیں وہ میں نے یاد کرنے کی نیت کی کہ یار میں اس کو حفظ کر لوں, یاد کر لوں. تو اچھا, یہ یاد ہو بھی جائیں, اس کو پکا کرنے کا ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کو نماز میں بندہ پڑھتا رہے. تو نماز میں بندہ پڑھتا رہے تو اس کو زیادہ یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور پکی بھی ہو جاتی ہیں. تو پھر ترجمہ بھی یاد ہو, تفسیر بھی یاد ہو, یہ چیزیں یاد ہو, پھر آپ سوچئے کہ یار کون کھڑا رہے گا آپ کے سامنے یار. صحیح. کچھ اس شعر کی بھی اگر وضاحت ہو جائے, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, جو درس قرآن اگر ہم نے دیکھیں قرآن ہے نا, قرآن غالب کرنے والی کتاب ہے. جب آپ کے ساتھ قرآن ہوگا نا تو آپ غالب ہو جاؤ گے. جب قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے تو مغلوب ہو جاؤ گے. ایسا ہی ہو. وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ, سنیما دیکھتی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. نہ ہماری ماں بہنیں یوں ناچ رہی ہوتی, نہ ہماری عورتوں کے کپڑے یوں مختصر ہو گئے ہوتے, نہ ہمارے مرد آدھے ننگے ہو گئے ہوتے, نہ گھروں میں نمازیں چھوڑنے کا یوں رجحان ہوتا, نہ دنیا میں ہم دبرے ہوتے, ایک کچھ بھی نہ ہوتا. یہ زمانہ نہ زمانہ دکھایا ہوتا. کب درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو کچھ اور ہی بات ہوتی. ہماری تحقیق ہوتی, ہماری ایجادات زبردست ہوتی, کیونکہ قرآن میں ہر خشک و تر شے کا قرآن میں وہ آپ کے قلبوں کو کھولتا, قرآن آپ کے ذہن کو کھولتا, آپ کی تحقیق کو وسعت دیتا, آپ کی ڈائریکشن کو پوزیٹو رکھتا. لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں, کیونکہ اگر قرآن ہوتا, قرآن کی تعلیمات صحیح معنوں میں اگر ہمارے وہ شب و روز میں ہوتی, زندگی میں ہوتی, تعلیم میں ہوتی جیسی ہونی چاہیے, تو آج ہم ایسے نہ ہوتے جیسے آج ہم دنیا بھر میں ہیں.
کہاں کہاں ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں, در در کے ٹھوکرے کھا رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے. ورنہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کے عاملین تھے. لوگ قرآن پر باتیں کرتے تھے, اور قرآن روزے اور نماز اور عبادت کی باتیں ہوتی تھی رعایا میں, کیونکہ آپ ایسے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں, اور وہ وقت آیا کہ آپ ہی کے دور میں 30 مہینے 30th month کے شارٹ پیریڈ میں آپ تبدیلی لے کر آئے, چینجز ایسی لے کر آئے کہ زکوٰۃ جب لی گئی مسلمانوں سے, اور جب زکوٰۃ دینے کے لیے مستحق ڈھونڈے گئے تو کوئی مستحق نہیں ملتا تھا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت نے within 30 months اکنامکس معیشت کو وہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں کو غنی کر دیا. سبحان اللہ. کرپشن نام کو نہ رہی, بدعنوانی نام کو نہ رہی, اور جو مطلب کہ ایک انداز تھا وہاں پر مسلمانوں کا نیکی, پرہیزگاری, عبادت یہ تھا, اور جو ایک اسلام اور دین کے اصول تھے مسلمانوں کے تعلق سے بھی, غیر مسلموں کے تعلق سے بھی, اور جو ایک رفاہی اور جو ایک فلاح کے اور ایک رفاہ عامہ کے کاموں کے تعلق سے بھی, اس میں آپ نے اتنا زبردست اقدامات کیے اور اتنا پیارا انداز دیا کہ یہ سب چینجز ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. اور اس کی باقاعدہ تفصیل پڑھنا چاہے تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, وہ آپ پڑھیں گے تو میری ساری باتوں کی آپ کو تصدیق مل جائے گی. اور کیوں ایسا ہوا, آپ ایسے تھے, پھر آپ نے اپنے لیے کیسا لوگ پسند کیے, کیسا نظام دیا, اور یہ پورا ایک نظام کس طرح آپ نے چینجز کیا, یہ پوری اس کتاب کے اندر موجود ہے. اور جو چینجز آئی, جو رزلٹ آیا, وہ رزلٹ بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو آپ یہی نا انہوں نے درس قرآن کو بھلایا نہ تھا, درس قرآن کو اپنایا تھا, تو یہ غالب آ گئے. جنہوں نے درس قرآن کو بھلا دیا وہ مغلوب ہو گئے. بہت سمپل سی بات. سبحان اللہ. نیت کر لیں ناظرین, تلاوت قرآن کے حوالے سے بھی اور پیاری پیاری کتابوں کے بھی. آج 2 کتابیں بتائی گئیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایات اور اے ایمان والو, یہ دونوں بھی آپ حاصل کر لیں. یہ دونوں کتاب آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے مل جائے گی, اور انشاءاللہ آپ کی زندگی کو گل و گلزار کرنے کے لیے بڑی زبردست کتابیں ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں, کالز دیجئے. نگران شورا, قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بزرگوں کے کیا معمولات رہے؟ ارشاد فرما رہے ہیں تلاوت قرآن پاک کا شوق الحمدللہ بڑھانے کا یہ بہت اچھا انداز ہے. تعلیمی فیکٹر کی بات ہوئی تو عرض حضور کہ جو زیادہ بہت ایڈوانس قسم کے ایجوکیشنل سسٹم ہیں وہاں پر تو اسلامیات یا قرآن پاک سرے سے پڑھایا ہی نہیں جاتا. اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں, ڈیمانڈ اور سپلائی کی جنگ یہ جاری رہتی ہے. پبلک ڈیمانڈ سپلائی کو ایجاد کرتی ہے. واہ. ہماری ڈیمانڈ اگر یہ ہو جائے نا تمام ایجوکیشن انڈسٹریز کے ساتھ, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ساتھ, کہ یہ بیسک یہ چیز چاہیے, چینجز نہ آئے تو پھر آپ مجھے کہیے.